بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اس کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ کنکلوژن کے کچھ کنکلوسیو پوائنٹس تھے جو ان تین تفاسیر کی بکس کے تھرو ہمیں ملتے ہیں کہ بیسیکلی سورہ فاتحہ ایک میننگ جو ہے وہ کیا، اس سے ہم کیا میننگ ڈرائیو کر سکتے ہیں سورہ فاتحہ سے. کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کا سینٹرل تھیم ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور ڈاکٹر اسرار احمد نے اس سورہ فاتحہ کا سینٹرل تھیم لکھا ہے اے کال ٹو نیچرل کیمسٹری. اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس پہ کہ ہر انسان جو ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اسلام کی فلسفی لے کے پیدا ہوتا ہے. اس کی جو انڈیویجول تھاٹ ہے وہ اسلامک فلسفی کے اوپر ہوتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، انٹے انلیس، اس حدیث میں یہ کنڈیشن ہے کہ انٹے انلیس اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی نہیں کر دیتے، یعنی اسے اس رائٹ پاتھ سے ڈیویٹ نہیں کر دیتے، تب تک اس کی جو انڈیویجول تھاٹ ہے وہ اسلامک فلسفی کے اوپر ہی پریویلنٹ ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ فار ایگزامپل کہ جیسے جیسے وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد جب وہ آبزرو کرتا ہے دنیا کو اور نیچر کو، اور جب وہ دیکھتا ہے پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، یہ ساری نیچر آبزرو کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں ایک معجزے سے کم نہیں ہوتی، ایک میریکل ہوتی ہیں اس کے لیے یہ ساری چیزیں. تو اس کی جو سینس ہے اور اس کی جو ریشنل ہے وہ اسے اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ساری چیزوں کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. اور اس کی دو جو ہیں وہ مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو کہ آگے ڈسکس کروں گا میں. حضرت لقمان کا جو ہے وہ ریفرنس لے کے آتے ہیں ڈاکٹر اسرار کے. حضرت لقمان جو ہیں وہ نہ کوئی نبی تھے، نہ کوئی ان کے اوپر وحی آئی تھی، اور نہ وہ کسی نبی کے دور میں پیدا ہوئے تھے، مگر انہوں نے تھرو وہ جو انڈیویجول تھاٹ ہے اور جو ان کی نیچرل کیمسٹری ہے اسی کے تھرو انہوں نے اپنے وہ اس کنکلوژن تک پہنچ گئے تھے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، اور اس جو ہے کائنات نے ایک دن ختم ہونا ہے، اس کے بعد ایک اور آفٹر لائف بھی ہے. جس نے یہ کائنات بنائی ہے اسی نے مجھے بنایا، اور جس نے مجھے بنایا اور یہ کائنات بنائی ہے وہی مجھے اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرائے گا. انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحتیں کی تھیں سورہ لقمان کے اندر، وہ ڈیٹیل سے اس کا ذکر ہے. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ چیز انسان کو اور جیسے جیسے جب وہ اس عمر تک پہنچتا ہے کہ جب اس کا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس وقت اس کی ریشنل تھنکنگ اور اس کا دل اور دماغ الائن ہو جاتے ہیں اس بات پہ، اگر معاشرے کی وجہ سے اور سوسائٹی کی وجہ سے کوئی پرورژن نہیں آتی اس کی گروتھ کے اندر، تو وہ اس کنکلوژن پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہاں میرا کوئی بنانے والا ہے، مجھے بھی جس نے یہ نیچر میرے ارد گرد بنائی ہے اسی نے مجھے ہی بنایا. تو وہ اس کنکلوژن تک پہنچ جاتا ہے. مگر پرابلم اس چیز میں کریٹ ہوتی ہے کہ جب وہ باہر نکلتا ہے اور اسے انٹریکشن کرنا پڑتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور وہ جب لوگوں کے معاملات آپس میں دیکھتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ اسٹیٹس کس طریقے سے رن ہوتی ہیں، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک گھر کے اندر کیا معاملات ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ یعنی اگر میں اپنے بچے کی پرورش کر رہا ہوں تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ مجھے جب میں مرنے لگوں گا تو مجھے یہ پتہ لگے گا کہ میں نے جس فلسفی کے اوپر زندگی گزاری ہے وہ غلط فلسفی تھی. دیر واز اے رائٹ فلسفی ایز ویل. تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا؟ اور پھر اسے وہ اسپیسیفک معاملات کے پولیٹیکل سسٹم کس طریقے سے رن کرنی چاہیے، اکنامک سسٹمز کس طریقے سے ہونی چاہیے، سائنسز کی ریئل ڈیفینیشنز کیا ہیں، لائف کی ریئل ڈیفینیشنز کیا ہیں، اور مجھے جب معاملات کرنے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ کمیونل لیول کے اوپر تو وہ کس طریقے سے کرنے ہیں، اس کے لاز مجھے چاہیے. تو وہ جب یہ ساری چیزیں سوچتا ہے تو ریشنلٹی یہ بتاتی ہے کہ جس نے مشین بتائی ہے، جس نے مشین بنائی ہے وہی اس کا مینول دے گا، یعنی کمپیوٹر بنانے والا ہی بتائے گا کہ کمپیوٹر کس طریقے سے چلانا. تو جب ایک انڈیویجول تھاٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے، اس نیچر کو کوئی بنانے والا ہے، تو وہ یہ چیز بھی سوچ لیتا ہے کہ ان دونوں کے لاز بھی بنانے والا ہوگا کوئی، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں انٹریکشن ہے، نیچر کا اور انسان کا، مین اینڈ نیچر، ان دونوں کا آپس میں انٹریکشن ہے. تو ان دونوں کے آپس میں کچھ لاز بھی ہوں گے جن کے تھرو وہ انٹریکشن ہوگا، یا جن کے تھرو یہ دنیا رن کرے گی. وہ لاز اگر انسان مشین خود اپنے لیے ہی لاز بنانا شروع کر دے تو وہ نہیں چلے گی، مشین خراب ہو جائے گی یا مشین ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے جس نے مشین بنائی ہے وہی لاز بنا کے دے گا. تو سورہ فاتحہ کا سینٹرل تھیم ڈاکٹر سار کہتے ہیں یہ ہے کہ اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ اس فیکٹ کو ریکوگنائز کرتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ ہے کہ جو تمام عالمین کو چلانے والا ہے، وہ اللہ ہے کہ جو اکیلا ہے اور وہ آخرت کے دن کا مالک ہے. یہ فیکٹ اسٹیبلش کر لیا ہم نے، اس چیز کو ریکوگنائز کر لیا کہ وہ اللہ ہے جو سپریم پاور ہے تمام چیزوں کے پیچھے. لیکن اب مدد چاہیے ان معاملات کے اندر مجھے کہ جو
کمیونل لیول کے اوپر معاملات ہیں. انڈیویجولی تو میں نے ریکوگنائز کر دی ہے کہ اللہ میرا رب ہے، مگر اب میں ان اسپیسیفک کمیونل لیول پہ میں ان معاملات میں کیا کروں گا. مثال کے طور پہ ایک عورت کا ایک گھر میں کیا حق ہے، اس کو فریڈم کس حد تک ہے، ایک انسان کو اس کی فریڈم کی باؤنڈریز کہاں پہ لگتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو کریٹر ہے وہ تھرو لاز اسٹیبلش کر کے ہمیں بتاتا ہے، اور ہم اسی چیز کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ یہ چیز ہمیں بتائے. تو یہ سینٹرل تھیم جو ڈاکٹر اسرار نے بیان کی ہے سورہ فاتحہ کی وہ یہ ہے. اب اس کے اندر جو پہلی ہیڈنگ میں نے ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ میننگ آف رب ان ریلیشن ود دا فرسٹ کوشچن آف گریو. ایک چیز اپنے اپنے دماغوں میں ہمیں یہ اسٹیبلش کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کریٹر کا ڈیزائن ہے. ایک قرآن اللہ تعالیٰ کی رائٹنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا ورڈ ہے، اور جتنے بھی معاملات دنیا میں اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو قبر کے معاملات ہو گئے، آخرت کے معاملات ہو گئے، قرآن کے معاملات، پروفٹس جس طریقے سے آئے ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے اپنا میسج پہنچایا، یہ سب بائی ڈیزائن آف اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے ڈیزائن کے اندر اس قدر اسپیکٹس ہیں، ہڈن میننگز ہیں کہ جو بہت ہی، اگر ایک انسان مائنیوٹ لیول کی ڈیٹیلز کو اگنور کرتا ہے تو وہ ان میننگز کو نہیں پہچان سکتا. مائنیوٹ لیول کی ڈیٹیل سے میری کیا مراد ہے کہ مثال کے طور پہ قرآن کی سب سے پہلی ورس ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو رب ہے تمام جہانوں کا. یہ قرآن کی سب سے پہلی ورس ہے کرونالوجیکل آرڈر میں. اب جس وقت فرشتہ ہماری جان لیتا ہے اور ہم نے جواب دینا ہے، جب فرشتے کو جب ہم نے جواب دینا ہے تو اس کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے پہلا سوال کیا کرے گا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. قرآن کی پہلی ورس جو کہ کرونالوجیکل آرڈر میں وہ بھی اس رب کے ورڈ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے، اور جب ہم نے مر جانا ہے تو جو قبر میں ہم سے پہلا سوال ہونا ہے وہ بھی اس رب کے ورڈ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو ہم یعنی یہیں سے یہ چیز انڈیکیٹ ہو جاتی ہے کہ اس چیز کا میننگ جاننا کتنا ضروری ہے کہ رب کون ہے بیسیکلی. تو ابن کثیر اس بارے میں لکھتے ہیں کہ رب از دا ون ہو ہیز دی اتھارٹی ٹو لیڈ، کہ جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ لیڈ کر سکے. کس کو لیڈ کر سکے؟ اب اس ورس کے اندر سب سے پہلے لفظ آیا ہے الحمد کا. الحمد سے مراد ہے کہ تمام تر شکر. الف لام کا لفظ جب آتا ہے کسی بھی عربی میں کسی بھی لفظ سے پہلے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کل، ایوری تھنگ، تمام قسم کا شکر الحمدللہ اس اللہ کا، ہی رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. یہیں پہ دوسرا پوائنٹ میں نے لکھا ہوا ہے عالمین کنسسٹ آف ایوری تھنگ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عالمین ہے وہ ہم سے پہلے، ہمارے بعد، ہم جو موجود ہیں اس وقت کرنٹلی، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر موجود ہیں وہ تمام کی تمام عالمین کے اندر آتی ہیں، جو کہ ہم سے پہلے پریزنٹ تھی، جو ہمارے بعد آنی ہے، جو آخرت کے اندر آنی ہے، اور جو ابھی پریزنٹ ہے. تمام کوسموس کے اندر، تمام تر کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ موجود ہیں وہ تمام تر عالمین ہیں. تو یہ ورس ہمیں کیا انڈیکیٹ کری ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے تمام جہانوں کا. اور رب کا میننگ کیا ہے؟ دا ون ہو ہیز دی اتھارٹی ٹو لیڈ، کہ جو لیڈ کرے گا آپ کو آپ کی تمام تر ڈومینز کے اندر. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ورڈ آ گیا عالمین کا، تمام تر کائنات. ان تمام تر کائنات، اس پوری کائنات کے اندر ہم ایک چھوٹی سی اینٹی ہیں. زمین کے اندر جو انسان ہے وہ ایک چھوٹی سی اینٹی ہے تمام تر عالم کے اندر. اللہ تعالیٰ رب ہے ان تمام تر عالم کا، اور وہ رب جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے ان تمام تر عالمین کو لیڈ کرنے کی. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لاز کو. کیونکہ رب جو ہے وہ لاز ڈیفائن کرتا ہے چیزوں کا، کہ کن لاز کے اکارڈنگ یہ پرٹیکولر چیز چلے گی. مثال کے طور پہ پولیٹیکل سائنس ہو گئی، اکنامکس ہو گئی، سائنسز ہو گئیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے امر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اور جب اس زمین کے اندر انسان آئے، انسان کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ کو آبویسلی آلریڈی یہ چیز پتہ تھی کہ جب انسان اس زمین کے اوپر آئے گا تو اس کو یہ سسٹمز رن کرنے کے لیے پولیٹیکل سسٹم کی بھی ضرورت ہوگی، اکنامک سسٹم کی بھی ضرورت ہوگی، سائنسز کی بھی ضرورت ہوگی. تو یہ سارے جو سبجیکٹس ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے امر میں سے ایک امر ہے. ان سب کے جو لاز ہیں وہ ڈیفائن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو کن لاز کے تھرو چلانا ہے آپ نے. تو یہ مطلب ہے رب کا. اب اگر تو ہم نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق گزاری ہوگی تو اس کا جواب وہ انسان دے سکے گا قبر کے اندر. من ربو کا جواب وہ انسان اللہ دے سکے گا. ٹھیک ہے، کہ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری ہے وہ من ربو کا جواب دے سکے گا سب کانشیسلی.
کہ اس نے واقعی میں اللہ تعالیٰ کو رب کی اس ڈیفینیشن کے اوپر سمجھا اور اس کے اکارڈنگلی اپنی زندگی گزاری ہے. تو یہ مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین کا، کہ ہم یہ ریکوگنائز کر رہے ہیں اس فیکٹ کو کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے. اور سید قطب نے ایک ورڈ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ پرپز ہے تمام تر کریشن کا. ٹھیک ہے، رئیسون ڈیٹری کا لفظ لکھا ہے سید قطب نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دا پرپز آف ایوری ادر اوریجن، کی ہمارا جو اوریجن ہے نا اس کا جو پرپز ہے وہ اللہ تعالیٰ. اور ہم اس چیز کو پہلی ورس کے اندر ریکوگنائز کر رہے ہیں اس فیکٹ کو. اس کے بعد ورس آتی ہے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم کا جو ہے وہ ابن کثیر نے لکھا ہوا ہے کہ الرحمن ایک جنرل اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ جو تمام کریشن کے لیے، کہ جو چاہے اللہ کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے، اللہ کا انکار کرتی ہے یا نہیں انکار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو رزق دیتا ہے، تمام کو سسٹینیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے، تمام کو وہ ایک سیکیورٹی یا سینس آف سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے اس زمین کے اندر. تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے تمام تر اپنی مخلوق کے لیے. جو الرحیم کا ایٹریبیوٹ ہے وہ اسپیسیفکلی بلیورز کے لیے. وہ اس کی کیا سینس ہے کہ آگے ہی قرآن کے اندر عہد الست، آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا آئیڈیا ہوگا اور آگے جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اور ایکسپلینیشن ہو جائے گی، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا تھا اپنے سامنے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم زمین پہ جا کے جو آپ کے اصول ہیں ان کو لاگو کریں گے، ان کو اسٹیبلش کریں گے تمام روحوں میں. جیسے یعنی اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ حضرت علی سے، حضرت عمر سے، تمام تر صحابہ سے، اور میرے اور آپ سے سیم لیول کے کوشچنز ہیں. ان سے بھی من ربو کا سوال ہونا ہے، اور قیامت کے وہی 5 سوال ہیں ان سے، اور مجھ سے اور آپ سے بھی وہی سارے سوال ہیں. اٹ مینس کہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی وعدہ کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا تھا. اب ایک آبویس سی بات ہے کہ اگر ہم اس ریشنلٹی سے بھی سوچیں تو ہم جو وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اصول لاگو کریں گے آپ کے زمین کے اوپر، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم شاید 100% بلکہ یقیناً 100% اس وعدے کے اوپر پورا نہیں اتر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں بتا دیا. آپ سب نے یہ ورڈ سنی ہوگی کہ انسان بے وقوف تھا کہ اس نے یہ ذمہ اپنے اوپر لے لیا. ہم نے پہاڑوں کو یہ ذمہ دیا، انہوں نے نہیں لیا. ہم نے آسمانوں کو دیا، انہوں نے نہیں لیا. لیکن انسان نے یہ ذمہ اپنے اوپر لیا. تو ہم نے ذمہ اپنے اوپر لیا. اٹ مینز یہ ورس اس چیز کو انڈیکیٹ کریے کہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں 100% اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے، کہ جو واقعی رب کی جو ڈیفینیشن ہے اسے ہم پورا کر کے دکھا دیں زمین کے اوپر ایفیشنسی کے ساتھ. تو اٹ مینس کہ اگر ہم کوشش بھی کرتے ہیں، اپنی انڈیویجول 100% کوشش کرتے ہیں ریگارڈلیس آف وٹ وی اچیو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت کرے گا. تو یہ چیز یہاں پہ انڈیکیٹ ہوئی ہے کہ جو رحمت ہے وہ بلیورز کے لیے، ان بلیورز کے لیے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی 100% کوشش کی ہے اپنے رب کے اصولوں، اپنے اصلی رب یعنی اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی، صرف خود زندگی گزارنے کے لیے، انہیں اسٹیبلش کرنے کی بھی. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین کی آگے ایکسپلینیشن آئے گی. اس سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں 2 کانسیپٹس آ جاتے ہیں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیے ہیں. توحید الالوہیہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں تمام تر کریشن سے. اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ایسا نہیں ہے جیسے اس کی کریشن کا دیکھنا. اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن اس کا سننا ایسا نہیں ہے جیسے باقی تمام تر کریشن کا سننا. تو اللہ تعالیٰ کو ہم اس کی ذات میں اور اس کے ایٹریبیوٹس کے ساتھ اس کو سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں تمام تر کریشن کے ساتھ، کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں. یہ ایک کانسیپٹ ایاک نعبد، اسی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں. دوسرا توحید الربوبیہ. توحید الربوبیہ رب سے نکلا ربوبیہ کا ورڈ، کہ اوبے اللہ ان آل اوور افیئرس. پہلی ورس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب تمام جہانوں کا ہے، ان تمام جہانوں میں ہمارا ایک چھوٹا سا جہان ہے، بہت چھوٹی سی اینٹی ہے زمین، اور اس زمین کے اندر انسان، اس کا بھی رب اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو جو تمام تر افیئرز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، اپنے تمام تر افیئرز کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اسے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ایک سیدھے رستے کے اوپر چلا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ تو اس کی کنکلوژن نکلی کہ اسلام از دا کریکٹ پاتھ ان ایوری ڈومین آف لائف.
اس کی مثال سید قطب نے یہاں پہ لکھی ہوئی اپنی تفسیر ان دا شیڈ آف قرآن کے اندر کہ اسلام آنے سے پہلے کی ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو لوگ ریلیجیس فلاسفی سے دور ہو رہے تھے. وہ دور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں مثال کے طور پہ 1 منٹ کے اندر آپ کو کرسچینٹی کا بلیف اباؤٹ گاڈ بتاؤں نا کہ ان کا گاڈ کا کیا بلیف ہے, تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس قدر ویک کانسیپٹ آف گاڈ. خدا کھاتا بھی ہے, خدا سوتا بھی ہے, خدا پیتا بھی ہے, خدا کو نعوذ باللہ تھپڑ بھی مارا جا سکتا ہے, خدا کو صلیب پہ بھی چڑھایا جا سکتا ہے. تو اس قسم کی فلاسفی سید قطب لکھتے ہیں کہ جب اس قسم کی فلاسفیز پریویلنٹ تھی دنیا کے اندر تو انسان کی جو ریشنلٹی ہے وہ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, اس کا دل اور دماغ اس چیز کے اوپر الائن نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے وہ ریلیجیس فلاسفی سے دور ہو رہے تھے. جب اسلام آیا تو اس نے وہ کلیئر ڈیفینیشن آف گاڈ, کلیئر ڈیفینیشن آف مینز ریلیشن ود گاڈ دی انسانوں کو, کہ انسان کو پھر سمجھ آئی کہ اچھا کریکٹ ڈیفینیشن آف لائف کیا اور کس طریقے سے زندگی کو دیکھنا ہے اور کس طریقے سے اپنے کریٹر کو دیکھنا ہے اور زندگی گزارنے کی صحیح فلاسفی کون سی ہے. ابھی بھی اگر جتنی بھی پریویلنٹ فلاسفیز ہیں دنیا کے اندر یا جتنی بھی ریلیجنز ہیں ان کو اگر آپ کمپیئر کریں ایپل ٹو ایپل کہ بڑے گلوبل پرابلمس میں سولوشن کون پرووائڈ کرتا ہے, کون سی فلاسفی کرتی ہے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اسلام از دی کریکٹ پاتھ ان ایوری ڈومین آف لائف. تو یہاں پہ آتا ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح رستے کے بارے میں بتائے, اهدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھے رستے کے اوپر چلا, تو وہ اسلام ہے, سیدھا راستہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے لاسٹ بھی ورس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویل ہوئی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایز اے دین آپ کے لیے پسند کیا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز ہے وہ اس کا سسٹم ہے, وہ اس کا دین ہے, جس کے لیے اس نے اپنے ریپرزنٹیٹیوز اپنے انبیاء بھیجے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے لیے بیسیکلی جو ہمارے اس سسٹمز کو رن کرنے کے لیے, وہ اس کا دین ہے, وہ اس کا سسٹم ہے, جس کے لیے اس نے ہمیں ایز اے ریپرزنٹیٹیو بنایا. اس کے بعد ٹھیک ہے یہ تو کریکٹ بات آ گیا, لیکن اسپیسیفکلی اب ہم اللہ سے آگے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے رستے کے اوپر ہمیں چلا کہ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمت کی ہے, ان لوگوں کے رستے کے اوپر نہ چلا کہ جن کے اوپر تیرا غصہ ہے, یا پھر وہ لوگ کہ جو غافل لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ دو کیٹیگریز ہیں, ایک تو جیوز کی ہیں اور دوسرا کرسچنس کی. اب اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ وائی جوز ارن دی اینگر اینڈ کرسچنز وینٹ اسٹرے. اس کا سمپل سا جواب ہے کہ جوز نے ٹروتھ ڈینائی کیا تھا جانتے بوجھتے ہوئے, اور کرسچنز کے پاس وہ نالج تھی کہ جو کہ غلط تھی, جو کہ ابھی ویسی ہے. کرسچنز کے پاس وہ نالج ہے کہ جو کہ غلط ہے, اور جوز نے ٹروتھ ڈینائی کیا تھا حالانکہ وہ ان کے بالکل سامنے تھا. اس کی ایک مثال حضرت صفیہ کا قصہ ہے, وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. سورہ بقرہ کے اندر یہ ساری ڈیٹیل ہے. سورہ بقرہ اسپیسیفکلی جیوز کے ساتھ ہے, اس کا ایک میجر پورشن اس کے میجر پورشن میں اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ ہے جیوز کے ساتھ, اور سورہ آل عمران جو اس سے نیکسٹ سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ جو ہے وہ کرسچنز کے ساتھ ہے کہ غلطیاں کیا کی ہیں ان دونوں امتوں نے. تو اس میں اسی کی تفسیر میں یہ آتا ہے حضرت صفیہ کا جو پہلے جو تھی بعد میں مسلمان ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا, کہ ان کے فادر اور ان کے چچا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹنگ کے بعد آئے اور گھر میں, اور حضرت صفیہ اس ٹائم سن رہی تھی کہ یہ دونوں آپس میں کیا بات کریں. جب وہ میٹنگ کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور وہ یہ دونوں آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا تھا, یہ آخری نبی. اینڈ چچا ریکاگنائزڈ کہ ہاں یہ وہی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا کریں, ہم بیعت کر لیں, مان لیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ورس اتاری تھی کہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, مگر یہ مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ ڈینائی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جوز نے اللہ تعالیٰ کا غضب لیا. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ایز اے مسلم بھی اگر ہمیں ایک چیز ایسی پتہ لگتی ہے کہ جو کوئی بھی کسی کے بھی تھرو ہمیں پتہ لگتی ہے کہ جو کہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. ٹھیک ہے. ایبسولوٹ ٹروتھ سے میری مراد یہ ہے کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا فلاسفی آف قرآن اینڈ سنت, اس کے الائنمنٹ کے ساتھ ہے اس کی فلاسفی, قرآن اور سنت کی فلاسفی کے ساتھ اس کی الائنمنٹ ہے اس کی انٹرپریٹیشن کی, اور ہمیں وہ ایبسولوٹ ٹروتھ پتہ لگتا ہے, لیکن ہم اسے ڈینائی کرتے ہیں. تو ہماری مثال جوز کی طرح. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ کرسچنس کا ہم سب کو پتہ ہے کہ دے لاس دا ٹرو نالج. ٹھیک ہے. ان کے پاس جو نالج ہے وہ اس ببل سے باہر نہیں آ رہے, اس ببل آف نالج سے باہر نہیں آ رہے. وہ
وہ دوسرا اسپیکٹ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ دوسری فلاسفی نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اسی ببل کے اندر بند ہے. اور ایز اے مسلم اگر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم تمام تر اسپیکٹس اور تمام تر ریفرنسز اور تمام تر ویریفیکیشن نہیں کرتے ہیں کسی بھی فلاسفی کی اسلام کے اندر رہتے ہوئے بھی، تو ہماری مثال کرسچنس کی طرح کہ ہمارے پاس ٹرو نالج تو نہیں ہوگی مگر ہم اس پہ ایروگینٹ ہوں گے اور ہم اپنے آپ کو اس پہ ہم اپنے آپ کو رائٹ اس پہ سمجھ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں اسٹیٹس کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں بہت ہی خطرناک اسٹیٹس آف انڈیویجولز یا پھر کمیونٹی ہیں کہ ادھر آپ ٹروتھ کو ڈینائی کر دو ایز اے ہول کمیونٹی یا ایز این انڈیویجول، یا پھر آپ کے پاس جو نالج آپ اسے صحیح سمجھنا شروع کر دو ایز این انڈیویجول یا پھر ایز اے ہول کمیونٹی. تو یہ دو ریزنز ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نہ تو اس طرح کی اسٹیٹ کے اندر ڈالیں کہ جن کے اوپر تو نے اپنا غصہ کیا اور یا پھر جو رستے سے بھٹک گئے، ڈیویٹ ہو گئے رائٹ پاتھ سے، نہ تو ہمیں ایسا بنائیں کہ ہمارا دل اتنا سخت ہو جائے کہ ہم ٹروتھ کو ڈینائی کر دیں. ایبسولوٹ ٹروتھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں دیکھ رہا ہو لیکن ہم اسے ڈینائی کر دیں. پھر اس کے بعد آتا ہے کال آف نیچرل کیمسٹری. اس میں حضرت لقمان کا ذکر جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ وہ نہ کسی نبی کے دور میں پیدا ہوئے تھے، نہ کوئی نبی ان کے پاس، نہ ان کے اوپر کوئی وحی آئی تھی، وہ ایک عام انسان تھے، لیکن تھرو ہز انڈیویجول تھاٹ اور اسی نیچرل کیمسٹری کے اوپر ان کی گروتھ ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہیں ریکاگنائز کر لیا تھا. ان کور مسلم فنڈامنٹل بلیفز کو حضرت لقمان نے ریکاگنائز کر لیا تھا کہ جو آج ہم بھی کرتے ہیں کہ اس تمام کائنات کا کوئی کریٹر ہے، وہ اس کے اصولوں کے مطابق ہی زندگی گزاری جائے گی، ورنہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے جائیں گے ہم اس کے سامنے اس زندگی میں جو اس کے بعد آنی. اس کے علاوہ ایک اور انسان ہے زید بن عمر بن نفیل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے ہی تھے، لیکن یہ اچھا ان کا قصہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ صحیح بخاری 3826 سے 3828 کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. زید بن عمر بن نفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی وحی نہیں آئی تھی، ابھی ریویلیشن نہیں آئی تھی کوئی. زید بن عمر بن نفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ وہ واحد انسان تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آئی تھی کہ جو کہ عربز کو بلیٹنٹلی یہ کہتے تھے کہ تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے فیتھ کے اوپر، ابراہیم علیہ السلام کی ریلیجن کے اوپر نہیں ہو. ٹھیک ہے، یہ بلیٹنٹلی ان کو کہتے تھے کیونکہ یہ بھی وہی نیچرل کیمسٹری والے انسان تھے کہ انہوں نے تھرو انڈیویجول تھاٹ یہ ریکوگنائز کر لیا تھا کہ یہ جو عرب کر رہے ہیں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو وہ ان کو بلیٹنٹلی منع کرتے تھے اور روکتے تھے کہ یہ جو تم کر رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کیا کرتے تھے، تم ان کے فیتھ پہ نہیں. اور پھر زید ابن عمر ابن نفیل کی ایک ملاقات بھی ہے اسی بخاری کی اس چین آف نریشن میں لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات ہے وہ اس طریقے سے کہ یہ ایک تجارت کے معاملے میں ایک دعوت پہ گئے تھے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. تو ان کو ایک بکری کا گوشت آفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کھانے سے. زید ابن عمر ابن نفیل کو کسی نے وہی بکری کا گوشت آفر کیا تو انہوں نے بھی انکار کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس بکری کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے اور اس کے لیے زمین سے اللہ گھاس اگاتا ہے، لیکن تم اس اللہ کا نام لینے کے بجائے کہ اس اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرو، تم ان بتوں کے نام سے اس کو ذبح کرتے ہو. تو میں ایسا کھانا نہیں کھاؤں گا کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یہ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے. اور پھر زید ابن عمر بن نفیل جو ہیں وہ یہ بات کہہ کے عرب سے نکل گئے تھے، سیریا کی طرف چلے گئے تھے، شام کی طرف اس ٹائم کے اوپر، ان سرچ آف ٹرو فلاسفی، ٹرو ریلیجن. کیونکہ انہوں نے یہ ریکاگنائز کر لیا تھا کہ عربز تو یہ ٹرو ریلیجن پہ نہیں ہے، ٹرو فلاسفی کے اوپر نہیں ہے، صحیح اصولوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے، اس اصول کے مطابق زندگی نہیں گزارے جس اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہا. تو وہ نکل گئے سیریا کی طرف. وہاں پہ جب وہ گئے تو ان کی ایک جوئش ربائی سے ملاقات ہوئی. جوئش ربائی نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ انڈیکیشنز دیں، لیکن جوئش ربائی نے، یہ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے، جوئش ربائی نے بولا کہ ہمارا ٹرو ریلیجن نہیں ہے، ہمارے ریلیجن کے اندر آؤ گے تو تمہارے اوپر کچھ ایک پورشن آف کرس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. تو زید ابن عمر بن نفیل نے کہا تھا کہ میں کسی چیز سے نہیں بھاگتا سوائے اللہ تعالیٰ کی لعنت کے. تو وہاں سے نکلا ہے. پھر وہ کرسچن پریسٹ کے پاس گئے، کرسچن اسکالر کے پاس گئے، اس نے بھی سیم بات دہرائی. تو وہاں سے پھر نکلے زید ابن عمر بن نفیل. تو رستے میں ہی جب وہ واپس آ رہے تھے مدینہ، تو مکہ مدینہ، تو ان کی رستے میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی.
زید ابن عمر بن نفیل کی. تو یہ ان کا قصہ ہے کہ یہ بھی وہ نیچرل کیمسٹری کی سننے والے انسان تھے کہ جنہوں نے ریکوگنائز کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فلاسفی کو. پھر یہ پوائنٹ آتا ہے کہ نیڈ آف گائیڈنس ان اسپیسیفک میٹرز آن اے کمیونل لیول کے لا میکنگ میں مثال کے طور پہ اکنامکس کے اندر سود اللیگل ہے, کلیئرلی اسٹیٹ ہے, کیونکہ اکنامکس بھی اللہ تعالیٰ کے امر میں سے ایک امر ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے وہی بات جیسے میں نے بتائی ہے کہ جب یہ زمین بنائی انسانوں کو اس زمین کے اندر جو ہے وہ تھرو ایک سسٹم رن کرنے کے لیے کہا, تو آبویسلی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اکنامکس از دا نیڈ آف دس سسٹم. ٹھیک ہے, تو اس کے لاز اللہ تعالیٰ نے آلریڈی پہلے سے ڈیفائن کر کے رکھ دیے. اس لا کے اندر ایک لا یہ ہے کہ آپ انٹرسٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے, وہ انلیگل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ اسپیسیفک میٹرز ہیں کہ جب آپ لا میکنگ کر رہے ہوتے ہو کسی بھی چیز کی, تو اس میں جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ, اس کی ایک مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ ایون سائنسز ہے, مثال کے طور پہ نیوٹن کی ایکویژن ہے, 3 لاز آف موشن ہے نیوٹن کی. ٹھیک ہے, اب یہ لاز آف موشن ناٹ لٹرل, لیکن یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لاز کے اکارڈنگ دنیا کو چلاتا ہے ان ٹرمز آف فزکس, کیونکہ فزکس اللہ تعالیٰ کے امر میں سے ہی ایک امر ہے. ٹھیک ہے, اور ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ قرآن جس وقت اسلام اپنی پیک پہ تھا اس وقت سائنسز وہ بیسس ڈال رہی تھی کہ جن بیسس کے اوپر آج پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے سائنس کی. ٹھیک ہے, یعنی جو بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں وہ اسلام نے بنائے تھے اس کے. اور ایون جو فزکس ہے, جو بایولوجی ہے, جو کیمسٹری ہے, یہ سارے اللہ تعالیٰ کے امر میں سے ایک امر ہے. اللہ تعالیٰ ان لاز کے تھرو جو ہے وہ دنیا کو چلاتا ہے. یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ لاز, ناٹ لٹرل لیکن وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں یہ لاز کہ اللہ تعالیٰ ان لاز کے تھرو چلاتا ہے. اسپیڈ کا یہ معاملہ ہے, لائٹ کا یہ معاملہ ہے, اور یہ سارا کچھ. تو ان سارے معاملات کے اندر ہمیں گائیڈنس چاہیے, کس کی؟ اللہ کی. ڈفرینٹ ویریشنز ہوتی ہیں جینس کی, اور اس میں سے جو ایگزسٹنس ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو آپ ایگزسٹ کر رہے ہو آپ کی ایک ویریشن ہے ڈی این اے کے اندر, آپ کا ایک کوڈ آف لائف ہے, جینیٹک کوڈ آف لائف ہے جس کی ایک سلیکشن ہوئی ہے. اس کو سید قطب نے لکھا ہے کہ انسان کی جو اپنی ایگزسٹنس ہے, جو اس کا وہ جینیٹک کوڈ آف لائف ہے, وہی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اسپیکٹ جو ابن کثیر نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت بنائی, اور یہ ساری چیزیں جو بھی آسائشیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھ دی ہیں جنت کے اندر, یہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں وداؤٹ اینی ون اور اینی تھنگ کمپیلنگ ہم ٹو ڈو سو, کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں کہا اس طرح کرنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے انسان کے لیے کیا, اپنی کریشن کے لیے کیا. ٹھیک ہے, تو مینز اون ایگزسٹنس از اے پارٹ آف Allah's infinite grace. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو مالک یوم الدین کی ورس تھی کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کا مالک ہے, یہ بھی فنڈامنٹل بلیف ہے مسلمس کا کہ جو آخرت کے دن کے اوپر ہمیں یقین کرواتا ہے. لیکن سید قطب نے اس کا ایک اور اسپیکٹ جو ہے وہ بتایا ہمیں, وہ یہ ہے کہ بلیف ان دی ہیئر آفٹر اینڈ اٹس ریلیشن شپ وتھ کربنگ ارتھلی ڈیزائرس, کہ انسان سیلف لیس کس طریقے سے ہوتا ہے. جب ایک انسان کا فوکس 24/7 یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک آگے آنے والی زندگی ہے کہ جس کے اندر جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ایک چیز اگر انسان اپنی کانشیس ٹریننگ کے اندر لے آئے کہ اسے جو کچھ بھی یہاں پہ ملنا ہے, کوئی بہت اچھی گاڑی جو آپ کو پسند ہے, کوئی بہت اچھا گھر جو آپ کو پسند ہے, کچھ بھی جو آپ کو ملنا ہے اس دنیا کے اندر, دیٹ از ناٹ فار ایور, وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اسی لیے اس کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ایمفسائز کرایا ہے قرآن کے اندر کہ جو کچھ تمہیں وہاں پہ ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. میں پرسنلی معجزہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے موت کو ویژولائز کرا دی, کہ ہمارے سامنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کن کن چیزوں کے لیے دنیا میں محنت کرتے ہیں لیکن دے ڈائی. ٹھیک ہے, اور وہ چیز ویلیڈیٹ کرتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملنا. تو سید قطب یہ لکھتے ہیں جب ایک انسان کی ٹوٹل جو فوکس ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے اس زندگی میں کر رہا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے, اور ایسی زندگی کے لیے کرنا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنی. کیونکہ ڈیتھ از سم تھنگ جس کو ایک ایتھیسٹ بھی ڈینائی نہیں کر سکتا, کہ جو اللہ پہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے وہ بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ جو کچھ بھی ملنا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملنا. ٹھیک ہے, یہ تو فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کیوں نہ کہ کسی ایسی زندگی کے لیے ایک ایسی زندگی کے لیے آپ کی ساری جد و جہد اور آپ کی ساری کوشش ہو کہ جو ہمیشہ کے لیے, جہاں پہ جو کچھ بھی ملنا ہے وہ ایک تو انفینٹ ٹائمز کے لیے, انفینٹ ٹائمز اس کی بیوٹی ہے, انفینٹ ٹائمز اس کی جو بھی گلوریفیکیشن ہے اور سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, اور
اس کی کوئی مثال نہیں ہے جو وہاں پہ، یعنی جس حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے اور وہاں سے واپس آئے اور صحابہ کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا دیکھا، تو انہوں نے بس ایک چیز بتائی کہ وہاں ادھر کے پتے رنگ بدل رہے تھے، اور میں آگے ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ میں نے وہاں پہ کیا کیا دیکھا، یعنی دیر آر نو ورڈس. تو کیوں نہ اس زندگی کے لیے کوشش کی جائے. یہ جب کانشیس ایک انسان کے کانشیس مائنڈ سیٹ کے اندر یہ چیز آتی ہے تو وہ اس کی جو اس کی جو سب کانشیس ٹریننگ ہوتی ہے اور جو سب کانشیس جو اس کی ورکنگ ہوتی ہے وہ اس زندگی کے لیے ہوتی ہے، وہ پھر سیلف لیس ہو جاتا ہے. اسے اس زندگی کے اندر کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، کیا اس کے پاس یہاں پہ ہے کیا نہیں ہے، وہ یہاں پہ کیا کھوتا ہے یا کیا پاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ لاس اور ون کا کوئی 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 میننگ نہیں رکھتا لاس اور ون اس جگہ پہ اس کے لیے، کیونکہ اسے پتا ہے یہاں پہ کچھ بھی مل جائے مجھے، وہ چیز فار ایور نہیں ہے، وہ چیز ختم ہو جانی. ٹھیک ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے. یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ سیلف لیس ہو جاتا ہے. ٹھیک. دوسری چیز، فریڈم آف مین فرام مین میڈ انٹلیکچوئل مورل اینڈ پولیٹیکل پاورس. جب ایک انسان یہ ریکاگنائز کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایز اے سپریم پاور، اس کو سپریم پاور، اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے جس نے مشین بنایا وہی مینول دے گا. ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے مشین چلانی ہے. تو وہ فری ہو جاتا ہے تمام تر مین میڈ لاس سے. اور یہی اسی سے لنکڈ ہے جو سید قطب نے لکھا ہے کہ جو نوشن ہے کانکرنگ نیچر، کہ جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے اس کی بائی پروڈکٹ ہے انسان، اور جو نیچر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فورس کی بائی پروڈکٹ ہے. انسان اور نیچر. اب انسان اور نیچر کا آپس کا انٹریکشن ضروری ہے جس سے اس دنیا کے سسٹمز رن کرتے ہیں. انسان اور نیچر کا انٹریکشن، کل بھی میرے دماغ میں یہ مثال آئی تھی، آج بھی یہ آ رہی ہے کہ مثال کے طور پہ مرغی ایک جانور ہے. ٹھیک ہے، ایک نیچر کے اندر ایک اینٹی ہے مرغی. ٹھیک ہے، اور میں ایک انسان ہوں. اب میں نے مرغی کو کس طریقے سے دیکھنا ہے، میں اسے ذبح کر کے کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا ہوں، میرا اس کے ساتھ انٹریکشن کس قسم کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ نیچر کے اندر آتی ہے. اس کے لاز مجھے کون بتائے گا؟ اگر تو مجھے کوئی کریشن ہی بتا رہی ہے، کوئی دوسرا انسان آ کے بتا رہا ہے کہ مرغی کے ساتھ تمہارا اس قسم کا اس طرح طریقے کا انٹریکشن ہو جائے، تم اسے نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، اسے ذبح کر کے تم نہیں کھا سکتے، یہ تمہارے لیے انلیگل ہے. تو وہ آرگومنٹ کو ایک طرف سے میں سائڈ پہ کرتے ہوئے کہ میں اچھا میں مرغی کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا ہوں، اس کو ایک تھوڑی دیر کے لیے میں سائڈ پہ کرتے ہوئے میں یہ سوچوں گا سب سے پہلے کہ یہ تو اٹ سیلف ایک کریشن ہے جو مجھے بتا رہا ہے، جو مجھے ڈکٹیٹ کر رہا ہے، یہ تو خود ایک کریشن ہے. کریٹر تو اوپر بیٹھا ہے، تو یہ مجھے کس لیے ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ سید قطب یہ لکھ رہے ہیں کہ انسان جب اس چیز کو، اس کانسیپٹ کو ٹو دا کور سمجھ لیتا ہے نا کہ کریٹر کا اور کریشن کا ریلیشن شپ کیا آپس میں، اور نیچر کا اور انسان کا آپس میں انٹریکشن، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی سپریم پاور کی بائی پروڈکٹس ہیں، اور ان دونوں کے آپس کے انٹریکشن کے جو لاز ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا. سملرلی جب میں نے کہا ہے نا کہ پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس اور سوشل سائنسز ہو گئی، یا دوسری سائنس فزکس کیمسٹری بایولوجی، یہ ساری سائنسز ہو گئیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیچرل امور میں سے ایک امر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نیچر ہے یہ ساری سائنسز. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس زمین کے اوپر اب سٹارز کے اندر تو کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں نہ چلتا، پولیٹیکل سسٹم تو انسانوں کے اندر چلتا ہے. اس کا مطلب سٹارز جس طریقے سے ورک کرتے ہیں یا سورج اور چاند جس طریقے سے کام کرتا ہے، اور اس میں کوئی اور سائنس لگ رہی ہے، اس سائنس کا ہمیں پتہ ہے وہ فزکس ہے. ٹھیک ہے، اس کے لاز ڈفرینٹ ہے. لیکن پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کس کے لیے ضروری ہے؟ کہ جب انسان کا انسانوں سے آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، تو دونوں ہی کریشنز ہیں. تو کریشن ہی کیسے بتائے گی دوسری کریشن کے لیے کیا لا سوٹیبل ہے؟ صحیح ہے. ایک کمپیوٹر ہی دوسرے کمپیوٹر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے، آل دو کہ دونوں کی جنریشن ہی ڈفرینٹ ہے، دونوں کے پروسیسرز ہی ڈفرینٹ ہے. تو آپ کس طریقے سے یہ بتاؤ گے کہ وہ ایمپتائز کس طریقے سے کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے وہ قرآن کے اندر لکھی ہے کہ لاز صرف اللہ کے چلیں گے. اور سید قطب نے یہاں پہ اس کو کہا ہے کہ کانکرنگ نیچر سے یہ مراد ہے کہ جب آپ پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، سوشل سائنسز کے اندر، ایون سائنسز کے اندر جب آپ مین میڈ ڈیفینیشنز لے کے آتے ہو تو آپ نیچر کو کانکر کر رہے ہوتے ہو، آپ فطرت کو کانکر کرنے کی، فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، نیچرل لاز کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، جو کہ آپ نہیں کر سکتے. اور یہ سارا اس کنکلوژن کے ساتھ سورہ فاتحہ کی یہ پوری سینٹرل تھیم جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے. اور اس کے اسپیسیفک آنسرس کے لیے، کیونکہ یہ تو ایک جنرلی ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایز اے سپریم پاور ریکاگنائز کر لیا، یہ چیز ہمیں پتہ لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ سپریم پاور ہے، دو فورسز ہیں
جو کہ ایک انسان ہے اور ایک نیچر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہی سپریم فورس کی بائی پروڈکٹ ہے. ان دونوں کا آپس کا انٹریکشن ہے. اب ان کے آپس کے انٹریکشن کے لاز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کرنے ہیں. ان لاز کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے تمام تر اسپیسیفکیشنز سورہ بقرہ سے شروع ہوتی. ٹھیک ہے.